بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ نمبر 1، بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3، فیصلے کی فروختگی پر۔ نمبر 4، خون ریزی کو معمولی سمجھنے پر۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ اور نمبر 6، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کے لیے یعنی گانے کی طرز میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کمتر ہوگا، مگر محض خوش الحانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کے تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت ہی خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکمران اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سنور کے بے پردہ چلیں گی، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ نمبر 2، وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا، عدل و انصاف نام کا بھی نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے، جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ بھائیو، پہلے تو حاکم و قاضی کا نمائندہ وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سرے عام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے آنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، خوب اچھی طرح سن لو، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، رشوت لینے والے پر۔ نمبر 2، رشوت دینے والے پر۔ اور نمبر 3، ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گیری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گی۔ منٹوں میں قتل و خون و ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلح رحمی سب ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کی قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناطہ توڑنے والے۔ اور نمبر 3، منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 2 کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ وہ 2 کام یہ ہیں: 1، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے یعنی تقوی اختیار کریں، اور نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا، اور نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو چاہے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اور اسے چاہیے کہ صلح رحمی کا عادی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑے گا، اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔